بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزوں، ہمارے شہر ناندیڑ کے افروز بھائی کی اصرار پر آج کی اس عمرے کے تعلق سے اور طائف کے تعلق سے، اور یہ جو طائف کی طرف سے آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے میقات قرن المنازل، اس کے تعلق سے کچھ باتیں گوشہ گزار کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ محترم دینی بھائی اور عزیزوں، بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ الحمدللہ حج کے فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور ہم طائف آئے ہوئے ہیں۔ طائف یہ وہ مقام ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ یہاں پر تشریف لائے تھے۔ چونکہ شہر مکہ کے اندر بہت زیادہ آپ پر ظلم و زیادتی کی گئی تھی، آپ کی مخالفت کی گئی تھی اور آپ کے آواز کو، آپ کے پیغام کو دبانے کی کوشش کی گئی تھی، تو آپ علیہ صلاۃ والسلام نے طائف کا ارادہ فرمایا اور زید بن حارثہ کے ساتھ یہاں تشریف لائے۔ لیکن یہاں کے لوگوں نے، طائف کے لوگوں نے مکہ کے لوگوں سے زیادہ آپ کے اوپر ظلم و زیادتی کی، اتنی زیادتی کی کہ آپ پر پتھر برسائے گئے، اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ علیہ والسلام زخمی ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی طرف آنے والے ہر پتھر کو اپنے بدن پر لیتے تھے، یہاں تک کہ حضرت زید بن حارثہ کا جسم زخمی ہو گیا تھا، حضور کا بھی جسم مبارک زخمی ہو گیا تھا، یہاں تک کہ زید بن حارثہ کا سر پھٹ چکا تھا حضور کی طرف آنے والے پتھروں کو کھاتے کھاتے۔ بہرحال حضور چکر کھا کر نیچے زمین پر بیٹھ جاتے، لیکن اوباش لڑکے آپ کو بغل میں ہاتھ دے کر کھڑے کیا کرتے تھے، پھر آگے ڈھکیلا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیٹھ پر حضور پاک علیہ وسلم کو اٹھایا اور اس باغ میں تشریف لے گئے جس باغ کو آج ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ آیا ہے۔ اس باغ میں جانے کے بعد وہ باغ جو ہے وہ باغ عتبہ کا باغ تھا۔ حضور پاک علیہ السلام کو دیکھ کر عتبہ نے اپنے غلام کو، عداس نامی غلام کو بھیجا کہ وہ حضور کو انگور پیش کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیے گئے تو آپ علیہ السلام نے وہ انگور لیے، چونکہ بھوکے بھی تھے آپ، اور بسم اللہ پڑھ کر کھانے لگے۔ تو عداس نامی غلام نے کہا کہ بسم اللہ کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی تم کون ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو عداس نامی غلام نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں اور میرا نام عداس ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھائی تم نینوا کے رہنے والے ہو اور میرے بھائی کے مقام کے رہنے والے ہو؟ تو اس عداس نامی غلام نے پوچھا کہ تمہارے بھائی کون ہیں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میرے بھائی یونس، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ عداس نامی غلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی۔ پھر اتنی ہی دیر کے اندر ایک فرشتہ حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد نبی کریم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہاں کے لوگوں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اور میں ملک الجبال ہوں، یعنی پہاڑوں کے امور میرے ذمے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ان دو پہاڑوں کے درمیان میں طائف کے بستی کو دبا کر کچل کر ختم کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، بلکہ آپ نے دعا فرمائی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں، میری قوم کے لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کے لیے زحمت بن کر نہیں آئے تھے، آپ رحمت بن کر آئے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کی اسی دعا کا نتیجہ تھا اور حضور کی دعا کا صدقہ تھا کہ چند ہی دنوں کے بعد، چند ہی برسوں کے بعد پورے کی پورے طائف کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور ہمارے اسلام کا جو ذریعہ بنا ہے، اسی طائف کا ایک نوجوان جو 17 سال کی عمر میں سندھ سے ہمارے علاقے میں آیا تھا، جو ہمارے اہل ہند کے اسلام کا اور مسلمان ہونے کا ذریعہ بنا ہے۔ بہرحال یہ عظیم مقام جہاں حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے تھے اور یہاں 10 دن تک آپ نے قیام فرمایا تھا، اس مقام پر اللہ پاک نے ہمیں حاضری کا موقع عطا فرمایا ہے، اور ہم اب طائف سے حرم شریف روانہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ میقات پڑتی ہے، جو بڑی میقات میں سے ایک میقات شمار ہوتی ہے، قرن المنازل۔ آج ہم نے یہاں پر احرام باندھا ہے، الحمدللہ ابھی حرم کی طرف روانہ ہونے والے ہیں،
اور حرم پہنچ کر اس عمرے سے بھی فارغ ہوں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ عمرہ ہمارے لیے آسان فرمائے اور اس عمرے کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم جہاں جہاں سے بھی آئے ہوئے ہیں، نہ جانے خاندان کی کتنے لوگوں نے، رشتہ داروں نے، دوست و احباب نے، متعلقین نے اپنے گھر پر آ کر، ریلوے اسٹیشن پر آ کر، حتیٰ کہ کچھ لوگ ایئرپورٹ پر آ کر تک ہمیں دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ ہم ان تمام بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، بیمار ہوں تو صحت عطا فرمائے، بے روزگار ہوں تو حلال پاکیزہ طیب برکت والے روزی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہاں پر آنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہاں بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ جس خانہ کعبہ کو صرف تصویروں میں دیکھ کر ہم خوش ہوتے تھے، اس رب ذوالجلال نے اپنے سر کی آنکھوں سے وہ منظر بتایا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی کا موقع ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا